بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء، اس سرزمین پر آنے والے تمام انبیاء، صحابہ، صالحین اور مومنین کے سردار اور امام ہیں۔ تمام انسانوں کی کامیابی کا واحد ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ علیہ السلام کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل اور نشانیاں واضح طور پر دکھا دیں اور انسانیت کو اپنے سچے نبی کی تمام حجت تمام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے اور وحی لانے سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے واقعات نمودار کیے جو آپ کے ایک سچے نبی ہونے کی دلیل تھی اور ایک ذی عقل شخص کے لیے واضح نشانی بھی۔ ان نشانیوں اور معجزات میں نبی کی پیدائش کے وقت میں ہونے والے غیر معمولی واقعات میں جو اس وقت موجود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کے نبوت کے گواہ ثابت ہوئے۔ جس رات اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات مکہ اور عرب کے لوگوں نے بہت سے عجائب اور موقوف الفطری چیزیں دیکھیں۔ یہ باتیں نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ فارس کے زرتشتوں کی تاریخ میں بھی لکھی ہوئی ہیں جو عرب کے پڑوس میں آباد تھے۔ عام الفیل والے سال عرب میں ایک روشن سورج طلوع ہونے والا تھا جس کی بشارت نبیوں نے سینکڑوں سال قبل دے دی تھی اور بہت سے لوگوں نے پیشن گوئی بھی کر دی تھی۔ عرب میں اس سال ایسے واقعات ہونے لگے جو اس بات کی نشانی تھی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ اس سال زمین سرسبز ہو گئے، فصلوں میں اضافہ ہو گیا، درخت پھلوں سے بھر کر جھولنے لگے، بارش خوب ہوئی، گویا یہ خوشحالی کا سال تھا۔ قریش نے ایسا موسم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ ایک غیر معمولی رات تھی جس کے متعلق آپ کے والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا، میں نے دیکھا کہ اس سے شام اور بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ میں نے چند ایک ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندنی کے برتن لیے کھڑے ہیں۔ اس روایت کو امام حاکم نے نقل کیا ہے جس کے متعلق امام سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت آمنہ نے شام کے محلات دیکھے، وہ حالت بیداری میں تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں ہر طرف روشنی اور نور محسوس کرتی تھی اور ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے، اور میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ وہ نور سے منور ہو گیا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز میں اعلان کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لے کر آئے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حورین اپنے محلات سے نکل آئی اور عطر نچھاور کرنے لگی۔ رضوان کو حکم دیا گیا کہ فردوس اعلیٰ آراستہ کر دو، نیز حضرت آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دو جو اپنے چونچوں کے ذریعے موتی بکھیریں۔ حضرت آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے، انہوں نے پر خوب پھیلائے،
نیز تسبیح اور تحلیل کرنے والے فرشتے اس کثرت سے اترے کہ تمام بحر و بر اور نشیب و فراز بھر گئے۔ علماء و محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں کھڑے وہ بت جس کی قریش مکہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی لات، عزا، حبل، تمام بت منہ کے بل گر گئے، جبکہ کچھ محدثین نے لکھا ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت اوندھے منہ الٹ گئے۔ شب ولادت کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے، بحر تبریہ خشک ہو گیا اور فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا اس کی آگ بھی بجھ گئی۔ یہ وہ واقعات تھے جو ایک نبی کی آنے کی خبر دے رہی تھی۔ ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئی اس رات مکمل ہوئی اور رحمت للعالمین کی پیدائش سے ہزاروں سال سے کی جانے والی پیشن گوئی اس رات مکمل ہوئی۔